Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on KTV. सबसे पहले तो तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर सबको ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत, आप सदक़ात, खैरात, रोज़े, सियाम और कुर्बानी को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने हज अदा किया अल्लाह ताला उनके हज को कबूल और मकबूल फरमाए। इस दौरान इंडिया ने बड़ी बारीक किस्म की कार्रवाई डाली है मुसलमानों के खिलाफ। आपने देखा होगा कि इंडिया में बीजेपी को इस वक्त जो शिकस्त हुई है, जिसमें उसने एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन ऑफ बीजेपी विच इज़ ऑलरेडी एन एक्सट्रीमिस्ट वर्जन, उसको इस्तेमाल किया और पिछले 2 इलेक्शन जीता। फिर तीसरे इलेक्शन के लिए जब उसने मुसलमानों के एंटी इस्लामोफोबिक जितनी भी उसके स्लोगन्स थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। 2/3 मेजॉरिटी तो न ले सका, बल्कि उल्टा अपनी पुरानी सीटें भी हार बैठा। तो दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एज वेल, विच इज़ पाकिस्तान के एक्सट्रीमिज्म या सख्ती, बारबरियत पब्लिक अब नहीं बाय करने वाली, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप जितनी भी कदगने लगा लें सोशल मीडिया में, पाकिस्तान में इस वक्त एक्स बंद किया हुआ है, फायरवॉल लगा दी गई है, लोगों की आवाज़ें बंद की जा रही हैं, इमरान रियाज खान को आज पे नहीं जाने दिया जा रहा, बड़े टॉप नाच जर्नलिस्ट जितने भी हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं उनको मुल्क बदर किया हुआ है, अपनी सरजमीन पे उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, ज़मीन तंग कर दी गई है। एक सारे हथकंडे जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह अल हक है और वो कुर्बानी और सेक्रीफाइसेस को देख रहे हैं। ईद का मौका है इस वक्त, ईद लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ गुजारते हैं, लेकिन इमरान खान इस कौम की खातर, इस बदनसीब कौम की खातर वो जेल में सड़ रहा है, और सिर्फ इस वजह से वो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है कि कोई बाहर से आके हमें क्यों डिक्टेट करे कि हम अपना घर किस तरह चलाएं। लेकिन जब घर के अंदर ही आपके यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोग पैदा हो जाएं, तो बाहर से तो दुश्मन आपको नहीं मार सकता, लेकिन अंदर के लोग आपको कमज़ोर कर सकते हैं। बहुत सारी घटिया टैक्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, लेकिन एक उन्होंने जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को ज़हन साजी करने की कोशिश की, बारीक कार्रवाइयाँ हैं, मैं उस पर आपकी नज़र दिलाऊंगा। अली मिर्ज़ा ने रिसेंटली सियासत को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कोई लोगों के दिमागों के साथ खेलने के लिए कुछ टोटके छोड़े हैं बेसिकली, जिसको ओवरऑल सारी पब्लिक ने 80-90% ने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान कमज़ोर पड़ गए, मैंने ख्वाब में देखा, मैंने उनसे कहा आपके अंदर अकड़ है। मिर्ज़ा साहब, कौन सी अकड़ है उसके अंदर? वो इस वक्त इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत वाली गर्मी में, और जिसमें कूलर सम टाइम उसका जो कमरे में, छोटे से कमरे में लगाया हुआ, और उसका जो हबस क्रिएट होता है, जो सफोकेशन बनती है, सम टाइम सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उसने इस्लामाबाद और पिंडी की एक्सट्रीम सर्दियां गुजार दी। जून जुलाई का महीना चल रहा है और इसमें उसने गर्मियां भी गुजार देनी है। तो आप मुझे ये बताएं, अपने आप को रिलीजियस स्कॉलर कहते हैं, तो आपके लिए क्या बच गया बाकी? अपनी इज्जत का ख्याल करें, एस्टेब्लिशमेंट के दाने डाले हुए मुंह में आप उसको मत उगलें प्लीज। आप उस बंदे को, उस मर्द मुजाहिद को चैलेंज कर रहे हैं जिसने हर फोरम पे ओपनली, when he was in power or when he was outside of his power, प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले और बाद में, पिछले 20 साल के उसके आप सारे उसके जितने भी स्टेटमेंट्स से उसको उठा के देख लीजिए, उसके इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, उसने हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीर और फलस्तीन की बात की है, और उसी वजह से वो इस वक्त जेल भी सड़ रहा है। कश्मीर का सौदा बाजवा ने किया, आवाज इसने उठाई। फलस्तीन का सौदा इस वक्त करंट रजीम, जनरल आसम मुनीर और इन लोगों ने किया, क्योंकि खामोश बैठे
آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کرکٹ ٹیم کے پلیئرز یا کرکٹ میچز جو ہوتے ہیں ان میں آپ کو فلیگ اٹھانے کی، فلسطین کا فلیگ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اور جو جماعت اسلامی کے سینیٹرز یا باقی لوگ سول سوسائٹی جو پروٹیسٹ کرتی ہے تو آپ اس پہ تشدد کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر. فلسطین کی خاطر، کشمیر کی خاطر اس وقت تک مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے کسی بھی مین سٹریم اسکول آف تھاٹ کے عالم دین آج تک جیل میں گئے صرف اس وجہ سے؟ آپ کا دین کیا سکھاتا ہے؟ صرف اسی طرح لوگوں کے دماغوں کے ساتھ آپ کھیلتے رہیں، الٹے سیدھے فتوے دیتے رہیں، مسجدوں پہ آپ قابض بن کے بیٹھے رہیں، چندہ جمع کرتے رہیں. کسی نے جہاد کے بارے میں بات کی ہے؟ کسی نے فلسطین کے بارے میں بات کی ہے؟ کسی نے فوج کو سمجھایا ہے، پاکستانی فوج کو، کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. آپ اتنے کافر دل ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے دین کی خاطر، آپ اپنے جیب کی خاطر اپنے دین کو چھپا رہے ہیں، دین کی اصل تعلیمات کو چھپا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کتنی تلواریں لٹکی ہوتی تھی، اس کے پیچھے کیا میسج تھا؟ یہ آپ علماء سے میں بات کر رہا ہوں، جتنے بھی علماء ہیں سب نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں اس وقت، کیونکہ آپ کے منہ میں حق بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ ہم کر سکے. وہ جتنے بھی مدرسے کے لوگ ہیں یا جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں اس وقت، آپ کو یہ چاند اور ان چکروں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے لوگوں کو کہ چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا، 1 منٹ بعد میں نظر آ گیا. نمازیں آپ سارے گھڑیاں دیکھ کے پڑھتے ہیں اور امت کو آپ نے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو آج تک کسی عالم دین کو ہم نے دیکھا ہے کہ جیل میں ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان ہے، حق پہ ہے، اس لیے ہے کہ اور پھر ایک کسی اور میں نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میرا خیال ہے کوئی ڈوگر صاحب نام تھا ان کا، کہ بھائی عمران خان کو اسلامک ٹچ نہیں دینا چاہیے، اسلام کے بارے میں، ریاست مدینہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ تو مسلمان ہیں، اگر تو پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور وہاں پہ اسلام پریکٹس ہوتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اسلام کی بات سے روکنے والے؟ اور کیا اسلام کی بات کرنا صرف علماء یا مولوی یا مسجد یا مدرسے کے لوگوں کے ٹھیکہ ہے؟ ہر بندے کا کام نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنا اس کو جو میسج ملے آگے پہنچائے؟ اور اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ بیٹر آئیڈیا ہے، آپ کے پاس تو آئیڈیاز ہی نہیں ہے، علماء کے پاس تو آئیڈیاز ہی نہیں ہے، وہ تو ایک اپنے کیکون میں گھوم پھر رہے ہیں، جس میں میں خدا نخواستہ جو حق والے علماء ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو چھوٹے موٹے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے قبضہ کیا ہوا مسلح پہ اپنے روٹی روزی والے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا نہ ویژن ہوتا ہے نہ کچھ، بس آ کے کتابیں رٹی رٹائی ہوتی ہیں، اس کو آ کے تھوڑا عربک ٹیکسٹ پڑھا، لوگوں کو بیوقوف کیا، اب آگے چل دیے، باقی اس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. مطلب جو گیٹو ٹائپ مولوی جن کو میں کہتا ہوں، وہ ان کی بات ہو رہی ہے. وہ آپ کو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دے رہا ہے، اپنی جنریشن کو تیار کر رہا ہے، اسلام کی ویری بیسکس جو فاؤنڈیشن اس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو، بحیثیت مسلمان آپ کو بہت شرم آنی چاہیے. شیخ رشید نے کہا ہے جی کہ پاکستانی عوام سے عمران خان کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. کیوں؟ کہ پاکستانی عوام اس کے لیے کھڑے نہیں، اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اگر تو شیخ رشید صاحب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے ساتھ نہیں دیا جب عمران خان نے کہا جی آپ مجھے ووٹ دیں، تو شیخ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. لوگ نکلے اور انہوں نے 90% اپنی ووٹنگ عمران خان کے حق میں ڈالی. عمران خان نے جب ان کو کال کی وہ باہر نکلے. ہاں، یہ آپ کی بات وجہ ہے کہ پاکستانی قوم اس تعداد میں نہیں نکل سکی جس تعداد میں نکل کے امپیکٹ ڈالا جا سکتا تھا، اور وہ امپیکٹ تب ڈال سکتے جب آپ کروڑوں کے حساب سے باہر سٹریٹس پہ نکلتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ چونکہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں اس فیلڈ کے، انہوں نے اس طریقے سے عمران خان کو مینج کیے رکھا. باجوہ نے کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی ہاں کبھی نہ، ایک گرے ایریے میں اس کو کنفیوز کیے رکھا کہ اس نے ساری پبلک کو ایک دفعہ نکلنے کے کال ہی نہیں دے سکا بیچارہ.
اور انہوں نے بیچ میں 9th کروا کے تو سارا گیم الٹا کر دیا، اور یہ ان کی سازش تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ ولاگ لمبا ہو رہا ہے لیکن میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں ڈرامہ چل رہا ہے نا کہ 100 روپے فیول مہنگا کر کے 10 روپے کم کر دیے۔ دیکھیے آئل مارکیٹ پوری دنیا میں فلکچویٹ ہوتی ہے لیکن پاکستانی عوام سمجھتی نہیں ہے۔ جب فلکچویٹ کرتی ہے تو پرائس اوپر نیچے چلی جاتی ہے، یورپ میں، امریکہ میں، باقی ساری کنٹریز میں ہر روز پرائس اوپر نیچے جاتی ہے، کبھی فیو سینٹس اپ فیو سینٹس ڈاؤن، یہ ہر روز کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بیوقوف لوگ ہیں پاکستان کے، اور یہ مریم ٹائپ ٹک ٹاکرز کائنڈ آف پیپل جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، کبھی کام ہی کیا نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اور ساتھ میں 2-4 لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جنہوں نے صرف بک بک کرنی ہوتی ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا جی کہ، اور شہباز شریف جیسے اچھے بچے جو صرف بوٹ پالشی ٹائپ کے لوگ ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، آپ اس کی سپیچز سنیں تو پتہ چلتا ہے کوئی پاگل آدمی ہے اس وقت اسٹیج پہ کھڑا ہو کر پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اور تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے، کیونکہ پاکستان آج سے 3 سال پہلے آپ دیکھیں تو دنیا میں ایک مقام تھا، عزت تھی، آج کیا حال بنایا ہوا ہے۔ تو پرائسز چینج ہوتی ہیں، ایوری ڈے چینج ہوتی ہیں، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرائس اگر گر جاتی ہے آئل کی، آپ سٹل اوپر ہی رکھتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، آپ 2 نمبری کرتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ بہرحال اس وقت اتنے ہی، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔